ایک آدمی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں، میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میری تمام چیزیں میری مرضی کے مطابق ہو جائیں، کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ ہو، جیسا میں چاہتا ہوں ایسا بنتا چلا جائے دنیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ کام تو نبیوں کو بھی نہیں ہوا، نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہشیں تھیں، وہ پوری نہیں ہوئی۔ اپنے چچا کے لیے کتنی خواہش رکھتے تھے کہ اسلام لے آئے، نہیں پوری ہوئی، اور بھی بے شمار۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو تمہاری خواہش ہے اس کو ٹھیک کرو، یہ خواہش کسی نے اللہ نے اپنے محبوب ترین انبیاء کی بھی نہیں قبول کی، کوئی نہ کوئی کمی تو ان کے اندر بھی رہتی۔ ہاں تم ایسا کرو کہ تم جاؤ، دنیا میں تمہیں کوئی آدمی نظر آئے جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا آئیڈیل ہے، تو مجھ کو آگے بتا دینا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا کہ یا اللہ اس کو بھی ایسا بنا دو جس کو تم سمجھتے ہو کہ بس انسان ایسا ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، چلو یہ تو میں کر لوں گا، دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ مجھے نظر آتے ہیں جن جیسا میں بننا چاہتا ہوں۔ اب وہ ایک کے پاس گیا، اس کو جا کر کہا کہ بھائی میں دعا مانگنا چاہتا ہوں اور حضرت خضر علیہ السلام سے دعا منگوانا چاہتا ہوں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں۔ تو جس سے بھی کہتے تھے نا وہ کہتے تھے نا 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 نا، میرے تو تمہیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، میں کتنی تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے ساتھ تو اتنے بڑے بڑے مسئلے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ وہ کہتا اچھا، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرے سے جا کر کہتے بھائی تم مجھے بہت اچھی طرح نظر آتے ہو، تم اچھی طرح رہتے ہو، فلانی تمہارے پاس دنیا بھر کی چیزیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے حضرت اس طرح کی دعا کروا لوں حضرت خضر علیہ السلام سے کہ مجھے تم جیسا بنا دے۔ وہ بھی ہاتھ پکڑ گیا، کہنے لگا بھائی میرا نام مت لینا، میں تو بہت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے کسی سے کہا بھائی آپ تو بہت ہی اچھی طرح رہتے ہو، تمہیں کیا تکلیف؟ اس نے کہا آپ کو اندرونی حالات کا کیا پتہ، میرے کیا مسائل، میں جانتا ہوں اپنے مسائل، میرے جیسی دعا مت مانگنا ہونے کی۔ ایک دوسرا تیسرا چوتھا، ہر آدمی اپنی ایک کہانی سنانے بیٹھ جاتا ہے۔ آخر میں اس کو ایک نواب صاحب نظر آتے ہیں، نواب صاحب بڑے خوبصورت، بہت مالدار، ان کے بیٹے بڑے جوان خوبصورت، اور دنیا بھر کی ریل پیل ان کے پاس نظر آتی۔ انہوں نے کہا کہ نواب صاحب ایک ایسے آدمی مجھے نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی نہیں، ان کی جو تصویر اللہ نے بنائی ہے نا یہ کامل بنائی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس میں اب جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہتا ہوں کہ مجھے اس جیسے نواب صاحب جیسا بنا۔ پھر جب جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ میں نواب صاحب سے بھی تو پوچھ لوں کہ بھئی تم بھی اپنی زندگی میں مطمئن ہونا، میں تمہارے جیسے بندے کی دعا منگوانے جا رہا ہوں حضرت خضر علیہ السلام۔ تو نواب صاحب کے پاس پہنچے، نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب میں تو آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، اور میں حضرت خضر علیہ السلام سے میری بات طے ہو گئی ہے کہ وہ دعا مانگیں گے، تو بس میں آپ کا نام لینا چاہ رہا ہوں۔ نواب صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے ان کے آگے، کہہ رہے خدا کے واسطے میرے جیسے بننے کی دعا مت مانگنا، تمہیں جو یہ میرے بیٹے نظر آ رہے ہیں، نوکر چاکر نظر آ رہے ہیں، دولت نظر آ رہی ہے، حسن و جمال نظر آ رہا ہے، تمہیں تو میرے گھر کی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آدمی نواب صاحب آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے دیکھو میں اندر کی بات ہے، چونکہ تم ایک غلط راستے پر چل رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھنے میں تو میرے پاس سب کچھ بہت اچھا، لیکن یہ جو میری اولاد ہے یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ ناجائز اولاد، میری بیوی فاحشہ ہے، وہ غلط کام کرتی ہے، یہ اولادیں ناجائز اولادیں، یہ دیکھنے میں میری اولاد ہے۔ نواب صاحب نے کہا میں تو اتنی تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں کہ میں تو روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں، تم دولت والت کو مت دیکھنا، تم اس کو مت دیکھنا کہ میرے پاس یہ ریل پیل ہے دولت کی اور نوکر چاکر ہیں، میں تو بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں، اس لیے میرے جیسے بننے کی دعا مانگو گے پھنس جاؤ۔ وہ آخر میں آدمی تھک ہار کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آیا، کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس جیسا بننے کی دعا مانگوں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو رکھا ہے، جیسا رکھا ہے اسی میں عافیت، اسی میں خیر، اللہ کی نعمتوں کی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو جو اللہ نے تمہیں دے دیا، دوسروں کو دیکھتے رہو گے کبھی شکر کی توفیق بھی نہیں ملے گی، خوشیاں نہیں ملے گی تم۔ ہر آدمی کے ساتھ معاملہ اللہ کا علیحدہ ہے، ہر آدمی کے ساتھ معاملہ علیحدہ، جو اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا بس خوش ہو جاؤ اس کے اوپر، راضی برضا، اپنے کرنے کے کام پورے کرو، محنت پوری کرو، لیکن ہر وقت دوسرے کے چکر میں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے میں ایسا بن جاؤں میں ویسا بن جاؤں۔ محنت ضرور کرنی چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، تگ و دو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ساری محنتوں کاوشوں کے بعد پھر جو کچھ اللہ کی طرف سے مل جائے اس پر خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، جو مل گیا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا وہ اللہ سے مانگتے ہیں، بس اتنا کام کرو۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو دنیا بنائی نا، جس میں ہمیں اور آپ کو رکھا، اور کروڑوں اربوں انسانوں اس میں ہیں اور اس میں رہتے ہیں، آئے اور چلے گئے، ہر ایک کا ایک اللہ نے ایک الگ ترتیب اس کی بنائی ہوئی۔ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% خوش انسان، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔
www.darsequran.com